الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. صلوات بر محمد. برادران عزیز، جمالیات کربلا کے ذیل میں جس سلسلہ گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی دوسری قسط ہدیہ سماعت ہے۔ کربلا کا حسن، کربلا کی خوبصورتی، کربلا کی جمالیات۔ حسن و جمال کا تعلق ظاہر سے بھی ہوتا ہے اور باطن سے بھی ہوتا ہے۔ ایک حسن ظاہری حسن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اور ایک حسن باطنی حسن ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی پروگرام کا انعقاد کیا، آپ کسی پروگرام کو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے ایک اسٹیج سجایا ہے، امام باڑہ سجایا ہے یا کوئی ہال سجایا ہے،
تو آپ کہتے ہیں کہ بہت حسین لگ رہا ہے، یہ ہے ظاہری حسن۔ لیکن جب پورا پروگرام بہت اچھے سے انجام پذیر ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں بحسن و خوبی انجام پذیر ہو گیا، یہ حسن باطنی حسن ہے۔ ایک حسن جو ہے وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس کو ظاہری حسن کہتے ہیں، جس کو آپ حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک حسن وہ ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، حواس خمسہ کے ذریعے سے، 5 سینسز کے ذریعے سے اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا مجلس سے پہلے پیشخوانی ہوتی ہے، آپ کا پیشخوان بہت اچھی آواز میں پیشخوانی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی آواز کے حسن کو آپ کان کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں، یہ ہے ظاہری حسن، جس کو آپ 5 سینسز کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں۔ اے کاش لوگ ایک ساتھ اگر یہاں پر پہلے سے جمع ہوتے تو یہ ساری لفظیں جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ پورے عشرے میں کام آئیں گی۔ اگر ممکن ہو سکے تو کوشش یہ کریں کہ جس وقت ذاکر ممبر پہ بیٹھ رہا ہے آپ سب ایک ساتھ یہاں پر جمع ہو جائیں، تاکہ میں بھی اپنے وقت میں بات کہہ کر ختم کر دوں۔ مولائے کائنات نے آخری وقت میں اپنے بچوں کو وصیت کی تھی، اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی اور اپنے کام میں نظم و ضبط کی۔ کسی بھی پروگرام کو نظم و ضبط کے ذریعے سے انجام دینا بھی ایک حسن ہے، یہ بھی ایک حسن ہے کہ جو پروگرام کا وقت ہے اسی وقت پہ پروگرام شروع ہو جائے، جو پروگرام کا وقت ہے اسی وقت پہ پروگرام ختم ہو جائے، یہ بھی ایک حسن ہے، یہ ظاہری حسن ہے۔ جب تک ہم ظاہری حسن کی رعایت نہیں کریں گے باطن میں حسن پیدا نہیں ہوگا۔ باطن میں بھی اگر حسن پیدا کرنا ہے، کسی کی اسپرٹ میں اگر حسن پیدا کرنا ہے تو اس کے ظاہری حسین بنانا ہوگا۔ توجہ فرما لیں۔ تو ایک حسن ظاہری حسن ہوتا ہے اور ایک حسن باطنی حسن ہوتا ہے۔ مجلس کا بھی ایک ظاہری حسن ہے، ایک باطنی حسن ہے۔ نماز کا بھی ایک ظاہری حسن ہے، ایک باطنی حسن ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اچھے لباس کو پہن کر خدا کے سامنے آنا یہ ظاہری حسن ہے۔ حضرت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہم صلی علی محمد ملتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاس جو سب سے اچھا لباس ہوتا تھا، جو لباس ہم لوگ کسی پارٹی کے لیے رکھتے ہیں، جو لباس ہم لوگ کسی خاص پروگرام کے لیے رکھتے ہیں، جو لباس ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے وہ بہت اہم جگہ پہنتے ہیں۔ امام حسین کے لیے جو لباس سب سے اہم ہوتا تھا وہ آپ نماز کے لیے پہنتے تھے۔ نماز جب پڑھتے تھے تو سب سے بہترین لباس پہن کے پڑھتے تھے، یہ نماز کا ظاہری حسن ہے۔ ہم لوگ مہنگا والا پرفیوم اس وقت لگاتے ہیں جب کسی پارٹی میں جاتے ہیں، امام حسین عطر اس وقت لگاتے تھے جس وقت وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تاکہ نماز کے ظاہر میں بھی حسن رہے۔ یہ ہمارا ظاہر بھی کیوں؟ تم کسے بڑا سمجھ رہے ہو؟ پارٹی والے دیکھیں گے، تمہاری خوشبو سونگھیں گے، تمہارا لباس دیکھیں گے تو وہ کیا دے سکتے ہیں؟ بھائی جس نے یہ لباس دیا ہے اگر اس کے سامنے پہن کر جاؤ تو یہ حقیقی معنوں میں شکرانہ ہے۔ اس لباس کا شکرانہ یہ ہے کہ اسی کے سامنے پہن کے جا رہے ہیں، معبود تو نے دیا ہے، میں پہن کے آ گیا، دیکھ کیسا لگ رہا ہوں، یہ لباس تو نے مجھے دیا ہے۔ گھر میں بہترین جگہ جو تمہارے پاس ہو، جو سب سے بہترین جگہ ہو، اس کو نماز کے لیے مخصوص کرو۔ یہ گھر خدا نے دیا ہے، خدا نے یہ گھر دیا ہے تو سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی عبادت کا ہے، اس کی اطاعت کا ہے۔ جو بیسٹ پلیس ہے گھر کا اس کو عبادت کے لیے مخصوص کرو۔ ہم لوگ ڈرائنگ روم سجاتے ہیں، عبادت خانہ ایک کونے میں بنا دیتے ہیں۔ عبادت خانے کو اتنا سجا دو کہ نماز میں دل لگے، نماز میں دل لگے۔ الحمدللہ آپ کے یہاں کی مسجدیں، آپ کے یہاں کے امام بارگاہیں بہت اچھی بنی ہوئی ہیں، لیکن اور اچھی ہو سکتی ہیں۔
اس کو ظاہری حسن کہتے ہیں۔ نماز کے لیے لباس، نماز کے لیے جگہ، نماز کے لیے فرش، نماز کے لیے خوشبو، یہ سب ظاہری حسن ہے۔ ایون نماز کو قرائت کے ساتھ پڑھنا، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ظاہری حسن ہے نماز کا، یہ ظاہری حسن ہے۔ ایک نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی ظاہری حسن ہے۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ کسی فوجی نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو اس نے کبھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں دیکھی تھی۔ کوئی کرنل تھا کسی ملک کا، اس نے کبھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں دیکھی تھی، تو جیسے ہی نماز جماعت کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ سب کے سب سولجر ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں، یہ مسلمان ہیں۔ تو کہا یہ اتنے پنکچول کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ رکوع میں جاتے ہیں اور ایک ہی ساتھ سجدے میں جاتے ہیں اور ایک ہی ساتھ سب کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں برسوں اس بات کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ قدم سے قدم کو ملا کر چلو، یہ اتنے ٹرینڈ کیسے ہیں کہ ایک ہی ساتھ جھکتے بھی ہیں اور ایک ہی ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں؟ یہ ظاہری حسن ہے، یہ نماز کا ظاہری حسن ہے۔ اس ظاہری حسن کی رعایت بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک نماز کا باطنی حسن ہے۔ نماز اگر صرف ظاہری اعتبار سے حسین ہوگی تو قابل قبول نہیں ہوگی، جب تک کہ نماز کا باطن بھی خوبصورت نہ ہو۔ اور باطن کیا ہے؟ کہ نماز قربتاً الی اللہ پڑھی جائے، یہ باطن ہے نماز کا۔ نماز کمال اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے، یہ باطن ہے نماز کا۔ جب نماز پڑھی جائے تو اس وقت آپ کا دھیان کہیں اور نہ ہو، جہاں جسم ہے وہیں قلب بھی ہونا چاہیے۔ بہت توجہ رکھیے نا، یہ نماز کا باطنی حسن ہے۔ نیت کر لی نماز کی، نماز مغرب پڑھتا ہوں جماعت کے ساتھ، واجب قربتاً اللہ، پیسہ تو اس کا ابھی تک آیا ہی نہیں ہمارا، ابھی نماز پڑھ کے اس کو فون کروں گا، بھیا وہ پیمنٹ لا کے جلدی سے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم یہاں ہے اور قلب کہیں اور ہے، نماز میں باطن ہے ہی نہیں، اس کا باطن خوبصورت نہیں ہے، اس نماز کا باطن خوبصورت نہیں ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے 4000 انبیاء سے ملاقات کی ہے۔ کتنے؟ 4000 انبیاء سے ملاقات کی ہے، اور ہر نبی سے 2 حکمتیں لی ہیں۔ ٹوٹل کتنی ہو گئیں؟ 8 ہو گئیں۔ 4000 نبیوں سے ملاقات کی ہے، ہر نبی سے 2 حکمت لی ہے، ٹوٹل میرے پاس حکمتیں کتنی ہو گئیں؟ 8000، 8000۔ میں ان 8000 حکمتوں کو 8 جملوں میں جمع کر کے تم کو دے رہا ہوں، اور ان 8 میں سے ابھی صرف ایک آپ کو سنا رہا ہوں۔ اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، جس وقت تم نماز میں رہو اس وقت اپنے دل کی حفاظت کرنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدے میں سر ہو اور دل بازار میں گھوم رہا ہو۔ اپنے دل کی حفاظت کرنا، یہ ہے نماز کا باطن۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ ایک ایکسپریمنٹ کراتا ہوں آپ کو، ابھی یہی کراؤں گا، ابھی اسی فرش پہ کراؤں گا، اور جو لوگ آ گئے وہ خوش قسمت ہیں۔ ایک مرتبہ جن جن لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے، یا کوئی سورہ لے لیجئے، سورہ توحید یاد ہے، سب کو یاد ہے، اس سورہ توحید کو دل میں پڑھیے، زبان میں نہیں آنی چاہیے، زبان پہ آنی ہی نہیں چاہیے، دل میں پڑھیے۔ پڑھ کے دیکھیے، آپ ابھی پڑھ کے دیکھیے، جب تک بھرپور توجہ آپ کی اس پر نہیں ہوگی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ زبان پر نہیں آنی چاہیے، زبان پر آ جائے گی۔ زبان پر آنا بہت آسان ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، دل کے ذریعے سے پڑھنا۔ ہمارے یہاں بعض اوراد و وظائف ایسے بتائے گئے ہیں، علماء نے ایسے بتائے ہیں کہ مثلا آیت الکرسی پڑھو اور اس کے بعد یہ سورہ پڑھو، لیکن زبان سے نہیں پڑھنا، دل میں پڑھنا، دل میں پڑھنا، اور اتنی زور سے پڑھنا کہ تمہارا پورا وجود اس کو سنے، زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ کیونکہ کبھی کبھی جب ہم زبان پر لاتے ہیں تو دل کہیں اور ہوتا ہے، لیکن جب دل میں پڑھیں گے تو زبان چاہے کہیں رہے، دل میں صرف سورہ رہے گا اور کچھ نہیں رہے گا، اور کچھ نہیں رہے گا۔
آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، ابھی یا گھر جا کے کبھی بھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، دل سے پڑھنا، زبان پہ نہیں آنا، ساری توجہ اس پڑھنے پر ہوگی، تبھی آپ پڑھ پائیں گے، نہیں پڑھ پائیں گے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کہا گیا ہے زبان سے بھی ادا ہونا چاہیے اور دل سے بھی ادا ہونا چاہیے۔ جب تمہارا ملکہ ہو جائے گا تب جا کے تمہارا قلب نماز میں رہے گا۔ اب اپنے نوجوانوں کو اپنے رہبر کا پیغام سناتا ہوں جو میں نے براہ راست ان سے سنا ہے، آیت اللہ خامنئی سے۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ فرشتے تم پر مباحات کریں، ملاقات تو دور کی بات ہے، مباحات، فخر کریں، کیا آدمی ہے یار، کیا انسان ہے۔ تو صرف نماز کے لیے وہ کہتے ہیں 3 کام نماز میں کرو، 3 کام نماز میں کرو۔ اگر یہ 3 کام تم نے بحسن و خوبی انجام دے دیا تو فرشتے تمہاری ملاقات کے لیے پریشان رہیں گے کہ کیسے میں اس سے ملاقات کر لوں، ملک الموت نہیں۔ کبھی کبھی جب ہم فرشتوں کی بات سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، فرشتہ کا مطلب ملک الموت ہی تو ہوتا ہے۔ فرشتہ وہ بھی تو ہے کہ جو آ کر سرکار سید الشہداء کا چولہا چلاتا ہے، فرشتہ وہ بھی تو ہے جو آ کر فاطمہ کی چکی پیستا ہے، فرشتہ وہ بھی تو ہے جو ان کے گھر میں آ کے جھاڑو لگاتا ہے، فرشتہ وہ بھی تو ہے جو یہاں سے روٹیاں لے کر جاتا ہے، وہاں سے قرآن لے کر آتا ہے، یہ بھی فرشتے ہیں۔ فرشتے تمہاری ملاقات کو پریشان رہیں گے اور تم اس ملاقات کو محسوس کرو گے۔ 3 کام کرو، نماز اول وقت پڑھو، پہلی چیز اول وقت پڑھو، دوسری چیز کوشش کرو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور تیسری چیز کمال حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ ہے باطن، یہ نماز کا باطن ہے۔ سخت ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں دل کو نماز میں رکھنا اتنا آسان ہے؟ انبیاء نے اس کے اوپر کام کیا ہے، انبیاء نے اس کے اوپر کام کیا ہے، 1,24,000 انبیاء نے اس کے اوپر کام کیا ہے کہ جب خدا کی عبادت ہو تو تمہارا دل ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، وہیں ہونا چاہیے۔ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ کل بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ آیت اللہ بہجت نے کہا کہ اگر کسی وقت نماز کے عالم میں تمہارا دل ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی تم کو خیال آئے کہ میں کہاں گھوم رہا ہوں، میں تو نماز میں ہوں، تو فوراً پلٹ کے آؤ، اب یہیں رہنا، اب یہیں رہنا، اب کہیں نہیں جانا۔ یہ نماز کا باطن ہے، اور باطن اسی وقت خوبصورت ہوگا کہ جب تم اپنے قلب کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن میرا موضوع جو ہے ابھی وہ باطن کے حسن کی طرف ہے۔ مجلس کا ایک ظاہری حسن ہے، ایک باطنی حسن ہے۔ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ظاہری حسن کیا ہے؟ ظاہری حسن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ خطیب فرش پہ جائیں فرش بھر جائے، یہ ظاہری حسن ہے نا۔ ظاہری حسن یہ ہے کہ تمام لوگ کمال توجہ کے ساتھ خطیب کو سنیں، یہ ظاہری حسن ہے۔ ظاہری حسن یہ ہے کہ جو خطیب پڑھنے والا ہو اس کے الفاظ، اس کے جملے، اس کے قوت بیان میں ایک اثر ہونا چاہیے، یہ ظاہری حسن ہے۔ یہ سب ظاہری حسن ہے، سب ظاہری حسن ہے۔ بولنے کا انداز کیسا؟ بھائی بڑا اچھا بولتے ہیں، یہ ظاہر کی بات آپ کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا بولتے ہیں۔ الفاظ بڑے نپے تلے ہوتے ہیں، آپ ظاہر کی بات کر رہے ہیں، یہ ہے ظاہری حسن۔ کسی کی آواز کا اچھا ہونا یہ ظاہری حسن ہے، کسی کے انداز کا اچھا ہونا یہ ظاہری حسن ہے، لیکن مجھے انصاف سے بتاؤ کیا صرف ظاہری حسن سے کام چل جائے گا؟ مجلس میں صرف ظاہری حسن چاہیے کہ نہیں؟ ظاہری حسن سے کام نہیں چلے گا جب تک باطن میں حسن نہیں پایا جائے گا۔ باطن میں کیا ہے؟ باطن کا حسن کیا ہے؟ باطن کا حسن یہ ہے کہ یہ ہے مجلس حسین۔ جب کوئی یہاں آئے تو حسین کی تعلیمات کو لے کر جائے، یہ مجلس کا باطن ہے، یہ مجلس کا باطن ہے، یہ ہے مجلس حسین۔ جب کوئی یہاں آئے تو اس کے اندر حسین کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ مجلس کا باطن ہے۔ اور اگر باطن خوبصورت نہیں ہوا تو ظاہر چاہے جتنا خوبصورت ہو جائے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میں 2 مثال دوں،
آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو جہاں آ رہا ہے وہیں بیٹھ جا رہا ہے. تھوڑا تھوڑا اور سمٹ کے آگے آئیے تاکہ ایک جگہ جمع ہو کے سنا جائے. تھوڑا اور آگے آ جائیے, سمٹ جائیے. سب سے زیادہ صلوات جو ہے یہ زور سے ہمارے یہ برادر آگے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. انہی کا ساتھ آپ لوگ اگر دیجئے تو سب لوگ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. آپ کے ہاں تو مجلس کا تبرک پہلے ہی بانٹ دیا جاتا ہے. مولانا نیاز ہے, مولانا کو بھی نیاز کا کھلا دیا آپ نے. الحمدللہ کہ ہمارے بچے تبرک کھا کے جوان ہو رہے ہیں. حسین کا تبرک. اور میں اکثر اپنے گھر پہ یہ کہتا ہوں کہ آپ سال میں محرم میں امام حسین کا تبرک اور امام حسین کی نیاز کھاتے ہیں. میرے یہاں سال بھر گھر میں جو دسترخوان بچھتا ہے وہ امام حسین کے تبرک کا بچھتا ہے. سال بھر میں پانی بھی پیتا ہوں تو امام حسین کے تبرک کا پیتا ہوں. اور مجھے اس بات پر افتخار ہے, مجھے اس بات پر فخر ہے. مجلس کا ایک تبرک ہے, یہ تبرک ظاہری ہے, یہ ظاہری تبرک ہے. مجھے انصاف سے بتائیے, مجلس میں شرکت کرنے والا ظاہری تبرک کے لیے آتا ہے یا باطنی تبرک کے لیے آتا ہے؟ کوئی بھی ایسا ہے آپ کو کہیں پر بھی جہاں جہاں مجلسوں کا شعور پایا جاتا ہے, کوئی ظاہری تبرک کے لیے نہیں آتا. خدا کی قسم میں نے ایسی مجلسیں دیکھی, ایسے عشرے دیکھے جہاں کوئی تبرک نہیں بانٹا جاتا اور وہاں مجمع بھرا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ظاہری تبرک سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ظاہری تبرک کی, مجھے معلوم ہے کہ اس جملے کی قدر ہوگی, ظاہری تبرک کی تمنا وہ کرے جسے فرش پر باطنی تبرک نہ ملتا ہو. جسے یہاں باطنی تبرک نہیں ملے گا وہ وہاں کی تمنا کرے گا. اصل تبرک تو یہاں ملنا ہے. اصل تبرک تو جو ہمیں بچپنے سے ملا ہے وہ ہے ان مجلسوں میں شرکت کر کے. یہ جو ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے, یہ جو ہماری معرفت میں اضافہ ہوا ہے, یہ جو ہمارے دین میں اضافہ ہوا ہے, یہ میرے اندر جو نماز کی محبت پیدا ہوئی ہے, یہ میرے اندر جو اہل بیت کا عشق پیدا ہوا ہے, یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ یہاں سے آیا ہے. یہ باطن ہے مجلس کا, اور اس کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. آپ ظاہری تبرک بانٹنے میں بھید بھاؤ کر سکتے ہیں. ابھی یہاں نیاز ہے نا, لیکن بعض جگہ مجلسوں میں بسکٹ بٹتا ہے, اس میں آپ بھید بھاؤ کر سکتے ہیں. کسی کو آپ نے 1 دیا اور کوئی ماموں کا بیٹا ہے تو اس کو 2 دے دیا, یہ اس میں آپ کر سکتے ہیں. چلیے تم لو, جبکہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. شرعی طور پر یہ منع ہے. اگر کسی نے آپ کو تبرک بانٹنے کے لیے کہا ہے کہ آپ میری مجلس میں تبرک بانٹ دیجئے, تو آپ اپنے رشتہ دار کو 2 نہیں دے سکتے. یہ محشر میں بڑا بھاری پڑنے والا ہے. نہیں دے سکتے آپ. یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ تم نے رشتہ داری کی بنیاد پر دیا, یہاں آنے والوں کو صرف حسین کی محبت کی بنیاد پر دینا چاہیے. تربیت کرو نا اپنے نفس کی. تربیت بہت مشکل ہے, تربیت بہت مشکل ہے. یہاں آنے والا صرف حسین کا ہے, یہ تم نے رشتہ داری کی بنیاد پر اضافہ کیوں دیا؟ یہ نہیں کر سکتے تم. کسی کو کم دینا بھی گناہ ہے اور کسی کو زیادہ دینا بھی گناہ. نہیں کر سکتے, یہ کر نہیں سکتے آپ. یہ تو ظاہری تبرک کی بات ہو گئی. لیکن باطنی تبرک, باطنی تبرک میں بھید بھاؤ نہیں ہوتا. باطنی تبرک دینے والا سب کو برابر دیتا ہے, لیکن سب برابر نہیں لیتے. اے کاش میری بات واضح ہو جائے. باطنی تبرک دینے والا دیتا سب کو برابر ہے, لیکن سب لے نہیں سکتے برابر سے. مولانا کیا مطلب؟ کیا اس کا مطلب بہت آسانی سے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. 4-5 سال کے بچے بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, 60 سال کے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, 20 سال کا نوجوان بھی بیٹھا ہوا ہے,
ایک پڑھا لکھا بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک مزدور بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک انجینئر بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک ڈائریکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک ریڑھی لگانے والا بھی بیٹھا ہوا ہے. سب کو برابر ملے گا. دینے والا برابر دے گا. دینے والا کسی کو مخاطب کر کے نہیں دے گا کہ یہ میں آپ کے لیے دے رہا ہوں دوسرے نہ لے لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دینے والا سب کو برابر دے گا، لینے والا برابر نہیں لے سکتا ہے. میں ایک دوسرا سوال کر رہا ہوں آپ سے، تھوڑا سا یہاں پر روک رہا ہوں آپ کو. ایک دوسرا سوال کر رہا ہوں. دوسری محرم کی شب کی مجلس کی جزا جب خدا بند عالم میدان محشر میں بانٹے گا تو جتنے لوگ یہاں ہیں سب کو برابر بانٹے گا؟ مجھے آپ جواب دیجیے. سب کو برابر بانٹے گا؟ نہیں ہونا نا. برابر کیسے بانٹے گا؟ برابر کیسے بانٹے گا؟ یہ باہر بٹنے والا تبرک تھوڑی ہے جو سب کو برابر بٹے گا. یہاں پر جو تبرک بٹے گا وہ لیاقت دیکھ کے بٹے گا، ظرفیت دیکھ کے بٹے گا، صلاحیت دیکھ کے بٹے گا، خلوص دیکھ کے بٹے گا، شرکت کی نیت دیکھ کر بٹے گا. کون کس نیت سے آیا ہے اس کی نیت کی بنیاد پر جزا ملنے والی ہے. کس کے اندر کتنا خلوص پایا جاتا ہے. شاید میں نے کبھی آپ کے درمیان مثال دی ہو، شاید کبھی دی ہو. نماز صبح حضرت علی پڑھ رہے ہیں، یہی نماز صبح آیت اللہ خوئی پڑھ رہے ہیں، یہی نماز صبح ایک طالب علم پڑھ رہا ہے. 2 رکعت، اتنے ہی سورے، اتنے ہی سجدے، اتنا ہی رکوع، اتنا ہی ذکر. وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. تینوں کی نماز برابر ہے؟ مجھے بتائیے. تینوں کی نماز برابر ہے؟ کہاں سے برابر ہے؟ کہاں علی کی نماز، کہاں مرجع تقلید کی نماز اور کہاں میری نماز؟ کوئی موازنہ نہیں ہے. نماز کا ظاہر وہی ہے، توجہ فرمائیے گا. نماز کا ظاہر وہی ہے، لیکن نماز کی قیمت ظاہر کی بنیاد پر طے نہیں کی جائے گی بلکہ اس خلوص اور نیت کی بنیاد پر طے کی جائے گی جس کے ساتھ نماز پڑھنے والے نے نماز پڑھی ہے، اس نیت کے ساتھ. تو یہ جو باطن کا تبرک ہوتا ہے یہ سب کو برابر نہیں ملتا ہے. آج کل ماشاءاللہ سے خوب بارش ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بارش ہوتی ہے تو آپ کے یہاں کون سی ندی ہے؟ ایک سابرمتی بھی تو ہے احمد آباد میں، گجرات میں ہے نا. ہم لوگ کو سابرمتی ندی سابرمتی ندی مثال دے رہا ہوں. جب پانی برسا تو جو لوگ احمد آباد کے ہیں فار ایگزامپل، سابرمتی ندی میں جتنا پانی گرا ہے اتنا پانی اس کے گھر کے حوض میں بھی گرا ہے؟ نہیں نا. میں ایک کوزہ لے کر آ گیا تھا اور بارش ہو رہی تھی تو میں کوزہ لے کر کھڑا تھا، پالنے والے مجھے بھی پانی چاہیے. تو میرے کوزے میں کتنا پانی آیا؟ جتنا اس کے گھر کے حوض میں آیا اتنا ہی آیا. آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں معبود یہ کیا بات ہوئی، ندی کو تو اتنا دیا تو نے، حوض کو اتنا دیا اور مجھے اتنا کم کیوں دیا؟ تو خدا پلٹ کے کہے گا دے میں سب کو برابر رہا ہوں. لینے والا اپنی اپنی ظرفیت کے مطابق لے رہا ہے، دینے والا سب کو برابر دے رہا ہے لیکن لینے والا اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق لے رہا ہے. تو اگر باطن تبرک تمہیں حاصل کرنا ہے تو اپنے کو اعلیٰ ظرف بناتے چلے جاؤ، تبرک ملتا چلا جائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. میں تو ممبر سے ٹوکنے والا آدمی ہوں. عباس بھائی آدھے گھنٹے لیٹ آ رہے ہیں. آپ بتائیے، یہ دلی سے ہمیں بلاتے ہیں سننے کے لیے اور خود آدھے گھنٹے لیٹ آ رہے ہیں. اب جس کا نام مجھے معلوم ہوگا کل سے اس کے لیے آفت ہے. یہ دیر سے نہ آئے، پہلے سے آ جائے. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. ایک ظاہری حسن ہے اور ایک باطنی حسن ہے. ہر شے میں دونوں حسن درکار ہے، دونوں حسن درکار ہے. آپ کو اپنے لڑکے کی شادی کرنی ہے، آپ کو ایک خوبصورت لڑکی چاہیے، مگر
آپ فوراً پوچھتے ہیں امور خانہ داری میں کیسی ہے؟ گھر کے کام وام کر لیتی ہے نہیں کرتی ہے؟ ماں باپ کی عزت کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ زیادہ ماڈرن تو نہیں ہے؟ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا مجھے صرف ظاہری حسن نہیں چاہیے، باطنی حسن بھی چاہیے۔ اس کا اخلاق بھی اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم ظاہری حسن لے کے کیا کریں گے؟ بڑی خوبصورت لے آئے لیکن کسی کام کی نہیں، کسی کام کی نہیں، نہ ماں باپ کی عزت کرتی ہے نہ شوہر کی عزت کرتی ہے، اپنے آپ کو فلم کی ہیروئن سمجھتی ہے۔ تو ایسی ہیروئن کس کام کی جو صرف شکلن ہیروئن ہو؟ ہیرو یا ہیروئن ظاہر کے اعتبار سے نہیں بنتے ہیں جب تک کہ ان کے باطن میں ہنر نہ پایا جائے۔ باطن کو پاکیزہ کرنا پڑے گا، خوبصورتی دونوں میں ہونی چاہیے، ایک اندر کا حسن ہوتا ہے اور ایک باہر کا حسن ہوتا ہے۔ امام حسین نے کربلا کے باہر کے حسن کو بھی سجا دیا۔ باہر کا حسن اتنا حسین ہو گیا جو کل تک بیابان تھا آج جنت نظیر ہو گیا ہے۔ یہ ہے ظاہری حسن۔ کربلا کو ظاہری طور پر ساری دنیا حیرانی سے دیکھ رہی ہے، یہ کربلا کا ظاہری جمال ہے، اتنا خوبصورت ہو گیا۔ بھائی خوبصورتی ہی تو لوگ دیکھنے جا رہے ہیں، توجہ نہیں کیا آپ نے؟ بھیڑ ہمیشہ وہاں ہوتی ہے جہاں حسن ہو۔ جس کو جیسا حسن کربلا میں سمجھ میں آ رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے وہاں دوڑا چلا جا رہا ہے۔ حسن ہے نا جمالیات کربلا، جس کو جیسا حسن نظر آ رہا ہے، مگر ابھی پورا عشرہ باقی ہے جمالیات کربلا پر۔ یہ کربلا کا حسن ہے کیا؟ کربلا کے حسن کے معمار کا نام ہے حسین، اور حسین اس ذات کا نام ہے جسے کائنات کے رسول نے زمین و آسمان کی زینت قرار دیا ہے۔ میں جتنی روایتیں آپ کے یہاں پڑھ چکا ہوں وہ دوبارہ تو پڑھنے والا ہوں نہیں، لیکن ایک اشارہ کر کے گزروں گا۔ زمین و آسمان کی زینت، رسول نے امام حسین کو زمین و آسمان کی زینت کہا ہے۔ حسن، زمین کا حسن دیکھنا ہے حسین ہے، آسمان کا حسن دیکھنا ہے حسن ہی سے تو حسین بنا ہے۔ یہ جو حسن ہے نا، اس حسن کو تم حسن بھی پڑھ سکتے ہو، اور اسی سے حسین بنا ہے۔ کوئی حسن میں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ حسن کا مقابلہ ہوگا تو رسول کہتے ہیں دنیا میں بھی حسین جیتے گا، زمین پر بھی حسین جیتے گا۔ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہ خطیبانہ سخن ترازی نہیں ہے۔ اور آسمان پر بھی صرف حسین ہے۔ خود امام حسین اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، دخلت علی رسول اللہ، میں حضور اکرم کی بزم میں داخل ہوا۔ ابی ابن کعب رسول کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں رسول کے پاس حاضر ہوا اور سلام کیا، تو رسول نے سلام کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا مرحبا بکم یا ابا عبداللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری جان قربان ہو اس بچے پر۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ابو عبداللہ کنیت ہے۔ کنیت اس کی ہوتی ہے جس کا کوئی بچہ ہو، جو خود بچہ ہو اس کا بچہ کہاں سے ہوگا؟ تو اس کو کنیت سے پکارنا۔ تو ابی پریشان ہو گیا جو پہلو میں بیٹھا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بچہ ہے اور آپ اس کو کنیت سے پکار رہے ہیں۔ کنیت کا مطلب یہ ہے کسی کو آپ پکاریں تو اس کے بیٹے کی نسبت سے پکاریں۔ جناب ابو طالب کو طالب کی نسبت سے ابو طالب کہتے تھے،
کیونکہ وہ طالب کے باپ تھے اس لیے انہیں ابو طالب کہا جاتا تھا. مگر یہ سسٹم صرف علی کے بابا تک رہا. علی تک یہ سسٹم آتے آتے بدل گیا، کیونکہ علی کی کنیت میں ایک کنیت ابو تراب ہے، اور تراب کہتے ہیں مٹی کو. کمال ہو گیا، ساری کائنات کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے، اور اس مٹی کے باپ کو علی کہتے ہیں. صلوات. یا علی. یہ سسٹم بدل گیا. اب اس کے بعد علی کے بیٹے پر آئے تو اور بدل گئے. ابو عبداللہ، اللہ کے بندوں کا باپ. حسین ہے کون؟ زندہ اللہ کے بندوں کا باپ. یعنی بندگی کا شعور اگر کسی میں داخل ہو رہا ہے تو اس کے اب حسین ہے. حسین نہ ہو تو کسی کو خدا کے آگے سجدہ کرنے کا شعور حاصل نہ ہو. تم کیسے سجدہ گزار ہو کہ خدا کو سجدہ کرتے ہو، حسین کا ماتم نہیں کرتے؟ تمہارے سجدے میں معرفت نہیں ہے، کیونکہ تم حسین کے بغیر سجدہ کر رہے ہو. بندگی کا ہنر حسین سے آیا ہے. رسول نے کہا یہ ابو عبداللہ ہے. بندگی، آپ جانتے ہیں میرا موضوع ہی بندگی ہمیشہ رہتا ہے. بندگی اگر دنیا میں ہے تو حسین کے دم سے. اس کے بعد کا جملہ سنیں گے، میرے موضوع سے متعلق ہے نا. مرحبا بکم یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض. اے زمین و آسمان کی زینت حسین، تمہارا استقبال ہے. پھر وہ پریشان ہو گیا بیچارہ جو پہلو میں بیٹھا ہے. ہر ایک کو حسین کے فضائل ہضم نہیں ہوتے، ابھی آگے بات آئے گی. ہر ایک کو حسین کے فضائل ہضم نہیں ہوتے. وہ پھر پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ زمین و آسمان کی زینت آپ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ آپ ہیں نا زمین و آسمان کی زینت. تو رسول نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا. دیکھو یا رسول اللہ، آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں میں بھی ہوں، حسین بھی ہیں، اتنی سی بات کہہ سکتے تھے، لیکن آپ اتنا زور دے کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اے او بھائی، قسم اس پروردگار کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا، جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. ان الحسین اکبر، ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. یہ جو حسین تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ زمین سے زیادہ آسمان میں مشہور ہے. ایک بچہ دیکھیں، وہ روایت سنا چکا ہوں عرش والی، یہ دوسری روایت ہے، یہ وہ روایت نہیں ہے، یہ دوسری روایت ہے. یہ ابی ابن کعب کی موجودگی میں تھی اور رسول سے ہے. ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. یہ میرا حسین آسمان میں زمین سے زیادہ بڑا ہے. یہاں اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا آسمان میں ہے. ہم لوگ بھائی قدر کرنا، یہ جملہ ابھی منبر پہ آیا ہے. ہم لوگوں کو بچپن میں بتاتے تھے کہ آسمان بڑا ہے. رسول کہہ رہے ہیں آسمان میں سب سے بڑا حسین ہے. لبیک یا حسین.
زمین سے زیادہ آسمان میں حسین بڑا ہے. انہو مکتوب علی یمین العرش. وہ ایک حدیث سنائی تھی میں نے, وہ مجھے یاد ہے. تم جانتے ہو اس کو؟ یہ حسین کی جو فضیلت میں بیان کر رہا ہوں نا, یہ میں خود سے نہیں بیان کر رہا ہوں, عرش کا لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں. جو عرش پہ لکھا ہوا ہے نا, عرش علی یمین العرش, عرش کی دائیں جانب جو لکھا ہوا ہے نا حسین کے بارے میں, وہ پڑھ رہا ہوں. یہیں سے آج بات شروع کرتے ہیں اور جمالیات کربلا پر گفتگو کرتے ہیں. 40 منٹ میں تو میں ابھی گرم ہوا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن 1 گھنٹے میں ختم کر دوں گا. ڈریں نہیں آپ. اگر آپ کو واقعی اس موضوع پر بسیط گفتگو سننی ہے تو کوشش یہ کریں کہ میں میکسیمم 11:15 تک ممبر پر آ جاؤں تاکہ کچھ بات ہو سکے. تھوڑا سا منظم ہو کے انشاءاللہ ایک مرتبہ مل جل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد. انہو مکتوب علی یمین العرش. کیا لکھا ہوا ہے؟ میں تو وہاں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. 8 صفتیں حسین کی بتائیں, 1-2 نہیں. رسول اکرم نے امام حسین کے بچپن میں رسول نے اپنی زبان سے عرش پہ نگاہ کر کے حسین کے فضائل پڑھے ہیں. بچپن میں. ابھی کربلا کہاں, ابھی حسین کی جوانی کہاں, ابھی تو حسین کا بچپنا ہے. جس کے بچپن میں کائنات کا سب سے بڑا انسان اس کی فضیلت بیان کرتا ہو, اس کی زندگی پر کسی کے اندر دم ہے کہ وہ فضائل بیان کر سکے. حسین کی فضیلت سننا ہے تو پھر زبان رسالت کی ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انہو مصباح ہدن و سفینۃ نجات. عام طور سے ان الحسین مصباح الہدی ہوتا ہے, لیکن اس روایت میں بغیر الف لام کے انہو مصباح ہدن. سب سے پہلی چیز میں نے بتایا تھا کہ یہ آسمان میں بھی لکھا ہوا ہے, جو رسول اکرم نے امام حسین کے لیے بتائی ہے وہ ہے کہ چراغ ہے. چراغ کا کام کیا ہے؟ روشنی پھیلانا. چراغ سے نفرت کسے ہوتی ہے؟ نہیں, اندھیرا تو چراغ کے نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے. اندھیرے کو نفرت نہیں ہوتی. چراغ سے نفرت ہوتی ہے چوروں کو. روشنی سے الجھن کس کو ہوتی ہے؟ چوروں کو. آپ اپنے گودام میں بھی ایک چھوٹی سی لائٹ جلا کے رکھتے ہیں. مولانا یہ لائٹ کیوں ہے؟ چھوٹی سی لائٹ آپ نے جلا رکھی ہے. کہا مولانا ایک دم اندھیرا کر دیں گے تو پتہ نہیں کون کہاں سے کب کیا لے کے چلا جائے. اللہ اکبر. رسول نے پہلے ہی حسین کو کہہ دیا ہے کہ یہ اسلام کا چراغ ہے. یہ اسلام کا چراغ ہے. اب یہ ان چوروں سے کہہ دو کہ یہ جو اسلام میں چوری کرنا چاہ رہے ہیں نا, یہ ان کے بس کا نہیں ہے, کیونکہ حسین چراغ اسلام ہے. اس ایک جملے سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ حسین کی فضیلت کس کو اکھڑتی ہے. حسین کی فضیلت کس کو اکھڑتی ہے؟ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ حسین کی فضیلت بیان ہو؟ چراغ سے نفرت چوروں کو ہوتی ہے. حسین کے فضیلت بیان کرنے سے وہی عاجز ہوگا جو کہیں نہ کہیں اسلامک زبان میں چور ہے یا گنہگار ہے. گنہگاروں کو اندھیرا بہت اچھا لگتا ہے. کتنا بڑا جملہ ہے یہ, گنہگاروں کو اندھیرا اچھا لگتا ہے.
اس قوم کو حسین پسند اس لیے ہیں کیونکہ اسے گناہوں سے نفرت ہے، اور اسی قوم کو حسین پسند آ سکتے ہیں، اسی قوم کو پسند آ سکتے ہیں جس کے یہاں گناہ نہ ہو۔ کیوں؟ والد صاحب کا شعر سنیے، کیوں تیرگی وقت، تیرگی بچوں اندھیرا، تیرگی وقت یعنی آج کے زمانے کا جو اندھیرا ہے، کیوں تیرگی وقت خفا ہم سے ہوئی ہے، کیوں تیرگی وقت خفا ہم سے ہوئی ہے، ایک شمع جلانے کی خطا ہم سے ہوئی ہے۔ جیسے ہی ہم شمع جلاتے ہیں نا تو اندھیرے خود بخود ہم سے خفا ہو جاتے ہیں۔ ذکر حسین سے الجھن صرف اسی کو ہوگی جس کے یہاں گناہ ہوں گے، جو اندھیرا چاہتا ہوگا۔ حسین چراغ ہیں، حسین چراغ ہیں، اور چراغ کس کے ہیں؟ چراغ ہدایت۔ اللہ اکبر، اس کے اوپر پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مجھے جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے۔ چراغ ہدایت، آدم کا کام کیا تھا؟ ہدایت کرنا۔ نوح کا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ جتنے انبیاء آئے ان کا کام کیا تھا؟ 900 سال تبلیغ کی، کس لیے؟ ہدایت۔ نوح نے کتنے لوگوں کی ہدایت کی؟ آدم کا اپنا بیٹا قاتل نکل گیا، نوح کا اپنا بیٹا گنہگار، لوط کی اپنی فیملی فاسق۔ کہاں گئی ہدایت؟ 1,24,000 انبیاء میں اگر آخری نبی کو ہٹا دیں تو سب مل کے درجن بھر، اپنے زمانے میں درجن بھر لوگوں کی ہدایت نہیں کر سکے۔ کیا موازنہ ہو نبیوں کا حسین سے! وہ پوری زندگی ہدایت کا وہ کارنامہ انجام نہ دے سکے، حسین بچپن سے چراغ ہدایت تھا، آج بھی چراغ ہدایت ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی وہ ہدایت کے کارنامے نہ انجام دے سکے، حسین بچپن سے چراغ ہدایت، اور آج بھی ہے۔ بھائی 1385 سال ہو گئے حسین کو اس دنیا سے گئے ہوئے، 1385 سال ہو گئے نا امام حسین کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور آج تک حسین چراغ ہدایت بنے ہوئے۔ کمال ہے، کتنا حسین ہدایت کا یہ چراغ ہے کہ جس نے ہر گمراہ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے۔ کسی کو ہدایت چاہیے تو اسے حسین کی ضرورت ہوگی، مگر صرف مصباح و ہدن پہ بات ختم نہیں ہے، وَسَفِینَةُ نَجَاتٍ۔ حسین صرف چراغ نہیں ہے، کیونکہ چراغ کا کام راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ تم یہ بھول نہ کرنا کہ حسین نے صرف راستہ دکھایا ہے، کیونکہ حسین راستہ دکھانے کے ساتھ ساتھ نجات کی کشتی بھی ہے۔ چراغ راستہ دکھاتا ہے، کشتی منزل پہ پہنچاتی ہے۔ حسین راستہ بھی دکھاتے ہیں، کشتی اور منزل تک پہنچاتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر! جس حسین نے صرف ایک انسان کو جہنم سے نکال کر جنت تک پہنچانے کے لیے یزیدیوں سے 1 رات کی مہلت مانگی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حسین نے بچنے کے لیے کہا کہ نہیں 1 رات کی مہلت چاہیے، کہ 1 رات اور زندہ رہ جائیں؟ ارے زندہ رہنا وہاں بڑا مشکل ہے، وہاں پیاس ہے، بھوک ہے۔ 1 رات اور زندہ رہنے کا مطلب یہ بھوک اور پیاس اور برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ ایسا چراغ ہدایت ہے جس نے حر کے اندر نور ہدایت دیکھ لیا تھا، کہا ابھی 1 رات اور رکو، کسی اور کی ہدایت کرنی ہے، صبح تک حر آ جائے گا۔ زندہ
صبح تک حور آ جائے گا. آج ابھی 6 اور ہیں. اب یہ 6 کل، آج نہیں. ہو گیا آج کا کوٹا پورا، باقی 6 کل. مصباح ہدن و سفینۃ النجات، چراغ ہدایت بھی ہیں، راستہ دکھاتے بھی ہیں. یہ اسٹریٹ لائٹ جو ہے نا، یہ اسٹریٹ لائٹ راستہ دکھاتی ہے، منزل تک پہنچاتی نہیں ہے. اب ڈیولپ کا زمانہ ہے، ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے. اب آپ کے اینڈرائڈ میں یا ایپل میں وہ جو میپ ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو جانا کہاں ہے یہ آپ بس ڈال دیجئے، وہ آپ کو آپ کے منزل تک پہنچا دے گا. مگر اس میں اور حسین میں یہ فرق ہے کہ وہ کبھی کبھی بہک جاتا ہے. حسین کے ساتھ آنے والا کبھی بہک نہیں سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. وہ بہکے ہوئے لوگوں کا بنایا ہوا ہے تو وہ بہکائے گا ہی. حسین خدا کے بنائے ہوئے ہیں. حسین نجات تک لے کر جائیں. ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے. خدا کی قسم ہمارا کام بڑا آسان ہو گیا، ہمارا کام بڑا آسان ہو گیا. لوگ آج کل کہیں سفر پہ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں مولانا 10 جگہ پوچھنا پڑتا تھا، بھیا یہ راستہ کدھر گیا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے. ہر گلی میں جا کے پوچھ رہے ہیں. اب میپ لگا لیتے ہیں، وہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ آرام سے پہنچا دیتا ہے. صرف ایک کام کرنا ہے تم کو، در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین کا دامن تھام لو، ہدایت بھی ملے گی، منزل مقصود تک پہنچ بھی جاؤ گے. کل سناؤں گا، اور کل سناؤں گا. آنے والے نے پوچھا کہ سب کا غم بڑا تھا لیکن حسین ہی کا غم کیوں؟ یہ روایت کل سناؤں گا. اسباب ہیں، اسباب ہیں. حدیث کا پورا فقرہ آج سن لیجئے. انہو مصباح ہدن و سفینۃ النجات و امام خیر، یہ سب عرش پہ لکھا ہوا ہے. یہ خیر کے امام ہیں. کل اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کروں گا. ویمن، برکت کے امام ہیں. یہ خیر کے بھی امام ہیں اور برکت کے بھی امام ہیں. برکت کے لیے صرف ایک لفظ سن لیجئے. آپ پروفٹ کماتے ہیں، برکت نہیں. آپ انویسٹ کرتے ہیں اور اس کا پروفٹ کماتے ہیں. آپ نے انویسٹ کیا 10 روپیہ، کمایا 12 روپیہ، پروفٹ کتنا ہوا؟ کتنا ہوا؟ 2 روپیہ. گھر کے خرچ ہے 15 روپے کا. آپ نے انویسٹ کیا 10 روپیہ، پروفٹ ہوا 12 روپیہ، یعنی 2 روپے کا آپ کو پروفٹ ہوا. اور آپ کے گھر کا خرچ کتنا ہے؟ 15 روپیہ. اس 15 روپے میں، اس 12 روپے میں سے کتنا آپ خرچ کریں گے؟ 2 ہی روپیہ تو کریں گے. 10 روپیہ پھر انویسٹ کرنا ہے آپ کو. تو آپ کے پاس تو 2 ہی روپیہ ہے. لیکن جس کے گھر کا خرچ 15 روپیہ ہو، اس کا اگر خرچہ 2 روپے میں چل جاتا ہے تو اس کو برکت کہتے ہیں. اب برکت کو اس سے زیادہ آسان کر کے میں نہیں سمجھا سکتا تھا. اس کو برکت کہتے ہیں. تم پروفٹ کماتے ہو، برکت نہیں. برکت کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا؟ ایک لفظ میں بتا دوں برکت کا لفظ. سامنے والے کی تنخواہ ہے 1 لاکھ روپیہ. آج کتنی تاریخ ہے؟ 20 یا 21؟ 20 ہے نا، کل 21 ہے. اب مہینہ ختم ہونے والا ہے. ایک ہفتے کے بعد آ جائے گی 28. 27 28 آتے آتے کہتا ہے کہ بھیا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، 1 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہے ہیں، 25 تاریخ کے بعد کنگال ہو جاتے ہیں، کچھ بچتا ہی نہیں. اور ایک آدمی کی تنخواہ 10,000 روپیہ ہے. وہ مہینے کے آخر میں کہتا ہے مولانا پتہ نہیں کہاں سے پورا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے یہاں پروفٹ زیادہ ہے لیکن برکت نہیں ہے، اس کے یہاں پروفٹ کم ہے لیکن برکت ہے. برکت وہ ہے جو ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی ہے. میرا ایک شعر ہے برکت کے سلسلے سے، اس کو محسوس کریں آپ. ہم کو محسوس کرو پھول میں خوشبو کی طرح، ہم کو محسوس کرو پھول میں خوشبو کی طرح. ہم دکھائی نہیں دیتے ہیں مگر ہوتے ہیں، ہم دکھائی نہیں دیتے ہیں مگر ہوتے ہیں. امام و خیر و یمن،
یہ خیر کے بھی امام ہیں، برکتوں کے بھی امام ہیں۔ وعز، دنیا میں کوئی عزت نہیں پا سکتا حسین کو چھوڑ کر، خدا کی قسم کوئی عزت نہیں پا سکتا حسین کو چھوڑ کر۔ عزت پانا ہے تو حسین کے در پہ آنا پڑے گا۔ عزت چاہیے، عزت چاہیے۔ گاندھی جی نے تو اعتراف کر لیا، آپ کے گجراتی کے تو تھے، انہوں نے تو اعتراف کر لیا، انہوں نے کہا کامیابی چاہیے تو حسین کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ وفخر، خیر کے بھی امام حسین، برکتوں کے بھی امام حسین، عزتوں کے بھی امام حسین، افتخارات کے بھی امام حسین۔ میں فخر کر رہا ہوں، میری معاشرے میں عزت ہے، کس کی بنیاد پر؟ حسین کی بنیاد پر۔ حسین نہ ہو تو یہ عزت ملے کہاں سے؟ اللہ اکبر، کتنی عزت تھی اس دروازے میں، کتنی عزت تھی کہ 14 صدیاں سے عزتوں کی بھیک اس دروازے سے لوگ لے کر آ رہے ہیں اور خود کو عزت دار بنا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ وَبَحْرُ عِلْمٍ، علم کا دریا حسین ہے۔ وَالزُّخْرُ، اب آخری لفظ ہے یہ، 8 چیزیں ہو گئی نا، مصباح و ہدن، چراغ ہدایت، سفینۃ و نجات، نجات کی کشتی، امام و خیر، خیر کا امام، وَيُمْ، برکتوں کا، وَعِزٍ، عزت کا، وَفَخْرُ، افتخار کا، وَبَحْرُ علم، علم کا دریا، اور آخر میں عجیب و غریب لفظ آ گئی، خزانہ۔ علم کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہ علم ہے، خیر کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہ خیر ہے، عزت کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہ عزت ہے، افتخار کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہ افتخار ہے، لیکن رسول نے کہا کہ خزانہ حسین ہے۔ کسی کو آپ بہت خوشحال دیکھیں نا کبھی تو کہ پتہ نہیں مولانا اس کو کون سا خزانہ مل گیا ہے، بڑا خوش ہے، خزانے میں کیا نکل آئے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جو تمہاری ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کا خزانہ حسین ہے۔ جو بھی ضرورت ہے، جو بھی دنیا چاہیے حسین کے پاس آؤ، آخرت چاہیے حسین کے پاس آؤ، ہدایت چاہیے حسین کے پاس آؤ، علم چاہیے حسین کے پاس آؤ، عزت چاہیے حسین کے پاس آؤ، افتخار چاہیے حسین کے پاس آؤ۔ کوئی ایسی چیز ہے جو تم کو چاہیے اور کہیں نہیں مل رہی ہو، حسین کے پاس آ جاؤ، حسین کے پاس آ جاؤ۔ اب ایک پرانی روایت سناؤں، سید ابن طاؤس، یہ سنا چکا ہوں۔ سید ابن طاؤس امام حسین کی زری کو پکڑ کے کہتے ہیں، مولا شمر کو معاف نہ کیجیے گا۔ شاگرد حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، شمر امام حسین کا قاتل ہے، امام حسین اس کو معاف کر سکتے ہیں؟ کہا تم اس خانوادے کو نہیں جانتے، تم اس خانوادے کو نہیں جانتے ہو۔ اس کے بابا کے قاتل کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے اور اسے پکڑ کے مسجد میں لایا گیا تھا تو دیکھتے ہی کہا پہلے اس کے ہاتھ کھولو، دیکھو یہ کتنا ڈرا ہوا ہے، یہ اپنے دشمنوں پر بھی مہربان ہے، یہ بڑے مہربان ہیں۔ عزادارو، جو اپنے دشمنوں پر مہربان ہوتا ہو کیا وہ دوستوں کو چھوڑ دے گا؟ کیا دوستوں پر اس کی نگاہ نہیں ہوگی؟ ایک مہربان امام، ایک مہربان امام۔ خود امام کی مہربانی کیا کم تھی، خدا کی قسم میرے سامنے اگر روایات اور بزرگوں کے اقوال نہ ہوتے تو یہ بات میں ہرگز نہ کہتا کہ خود امام کی مہربانی کیا کم تھی کہ ایک ایک عزادار پر مادر حسین کی نظر کا ہونا اپنے آپ میں ثابت ہے، اپنے آپ میں ثابت ہے، ایک ایک عزادار پر، ایک ایک عزادار پر۔ اپنی قیمت سمجھیں، اپنی قیمت سمجھیں۔ علامہ میر جہانی نے ایک کتاب لکھی ہے بکاء الحسین،
اردو میں بھی چھپ چکی ہے، محرم سے پہلے اس کتاب کو پڑھ لیا کیجیے، عزاداروں کی قیمت معلوم ہو جائے گی، آپ کو اپنا مرتبہ معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، جب اتنا مہربان امام ہو کسی کا تو پھر اس سے توسل نہ کریں تو کس سے کریں؟ کیا یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اپنے اس مہربان امام کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ جوڑ کر عرض ادب کرتے رہیں؟ محرم آ گیا ہے، مولا ہم آ گئے، مولا ہم آ گئے۔ یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ، اے مولا ہم اپنی تمام خطاؤں سمیت آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے۔ ہمارے معصومین نے تعلیمات یہ دی ہیں کہ کبھی بھی گنہگاروں سے نفرت مت کرو، گناہوں سے نفرت کرو۔ اگر گنہگاروں سے نفرت کرنے کا چلن بڑھ جائے گا تو پھر حر کو حسین کے پہلو میں جگہ کہاں سے ملے گی؟ گنہگاروں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ آج پہلی محرم ہے، چاند رات گزر چکی، امام حسین مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ دربار سے ایلچی آتا ہے اور آ کر حسین کو یہ خبر دیتا ہے کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ امام حسین کے پہلو میں ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوانوں یہ تاریخ سنو، تمہاری تاریخ ہے، یہ مصائب جو ہیں نا یہ تمہاری تاریخ ہے، اور اسے یاد رکھو۔ آنے والا امام سے کہتا ہے کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص نے، میں ایسے افراد کا نام نہیں لینا چاہتا، بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ کیا آپ اس وقت جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ رات کے اس سناٹے میں کیوں بلایا ہوگا؟ امام نے کہا، روایت ہے بقضا طاغیتہم، لگتا ہے ان کا طاغوت مر گیا ہے، ان کا سربراہ مر گیا ہے، شام میں موت آ گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اکیلے نہ جائیے، میں آپ کی جان کو ڈرتا ہوں۔ امام نے جواب دیا، انا قادر علی الامتناع۔ اللہ اکبر، اس جواب کے صدقے جاؤں میں۔ امام کہتے ہیں مجھے کیا سمجھتا ہے، حسین نام ہے میرا، علی کا بیٹا ہوں، ہر آنے والی مصیبت کو روکنے کا ہنر حسین کے اندر ہے۔ انا قادر علی الامتناع، ہر مصیبت کو روکنے کا ہنر ہے۔ اٹھے رات کے پہر میں، کہنے کا یہ وقت نہیں ہے بلانے کا، رات کے پہر میں بیت الشرف میں تشریف لائے۔ ایک انسان سب سے اہم بات کس سے کہتا ہے؟ سب سے اہم، اس کے ساتھ کچھ بہت اہم ہو گیا، اگر کوئی حادثہ ہو گیا، کچھ بہت اہم بات ہو گئی، تو سب سے پہلے وہ کس سے کہتا ہے؟ اس کی زندگی میں جو سب سے زیادہ اسپیشل ہوگا وہ اس سے آگے کہے گا کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ بچپن سے کربلا کی نوید سننے والا حسین، جب دربار میں اس کا بلاوا آتا ہے، اور وہ حسین جب اپنے گھر پہ آتا ہے تو کسی کو نہیں ڈھونڈتا، کہتا میری بہن زینب کہاں ہے؟
زینب کو بلاؤ۔ جناب زینب آئی، چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے جناب زینب نے کہا بھیا کوئی بات ہو گئی؟ کہاں دربار میں بلایا گیا ہے۔ تو جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا ایسے نہ جانے دوں گی، اگر بلاوا آیا ہے نا تو یہ زینب ایسے نہ جانے دے گی، جب تک زینب زندہ ہے میرے بھائی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں بھائی بہن کی اس محبت پر، جن کی بہنیں ہیں خدا زینب کے صدقے میں سب کو سلامت رکھے، جن بہنوں کے بھائی ہیں خدا حسین کے صدقے میں انہیں سلامت رکھے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين۔ جناب زینب آواز دیتی ہے ابا اے میرے بیٹے علی اکبر، کہاں ہو بنی ہاشم کے شیرو، تمہارا بابا تم سے بچھڑنا چاہتا ہے۔ اے بنی ہاشم کے شیرو جمع ہو جاؤ، زینب تمہیں آواز دیتی ہے۔ جناب عباس حاضر ہوتے ہیں، ایک طرف سے علی اکبر آتے ہیں، روایت کہتی ہیں 30 بنی ہاشم کے شیر زینب کی خدمت میں حاضر ہو۔ بی بی آپ نے آواز دی، حکم فرمائے۔ جناب زینب کہتی ہیں حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاؤ۔ 30 بنی ہاشم کے شیر حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ زینب نے اپنے بھیا کا ہاتھ تھاما، حلقے کے درمیان لے کر گئی، عباس کا بازو تھام کے کہتی ہے میں اپنا بھائی تجھ سے لوں۔ میرے بھائی کو دربار تک لے کر جانا، سلامتی سے لے کر واپس آنا، دیکھنا کسی میں جرأت نہ ہو کہ کوئی نظریں اٹھا کے میرے بھائی۔ قربان جاؤں زینب آپ کی محبت پر۔ اللہ اکبر، یہ منظر زینب کو کربلا میں کتنا ستائے۔ جس نے 30 جوانوں کے حلقے میں اپنے بھائی کو دربار میں بھیجا ہو، ارے عصر عاشور جب یہ منظر دیکھے گی کہ میرا بھائی تیروں کے حلقے میں، تلواروں اور نیزوں کے حلقے میں، اجرکم علی اللہ۔ امام حسین دربار ولید میں پہنچے، اب سب کو باہر روک دیا، کوئی اندر نہیں جائے گا۔ کہا مجھے بلایا ہے، مجھے اندر جانے دو۔ ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر اندر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک ایک لفظ روایت سے پڑھ رہا ہوں۔ مصیبتیں پڑھنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کتابوں میں آ گیا ہے وہ پڑھ دیجیے، وہی مصیبت۔ کہا میں اندر جا رہا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر اندر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پھر آ سکتے۔ حسین اندر گئے، حاکم نے کھڑے ہو کر سلام کیا، یہ جلالت ہے حسین کی۔ امام نے جواب دیا، اپنے طاغوت کے مرنے کی خبر دی، امام نے انا للہ کہا اور اس کے بعد بیعت کا مطالبہ کیا، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ تو امام نے کہا رات کے سناٹے میں بیعت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، سورج نکل جانے دو، ہم آئیں گے، پھر ہم بتائیں گے کہ کسے بیعت کرنی چاہیے اور کسے بیعت مانگنی چاہیے۔ بس اتنا سننا تھا کہ پہلو میں بیٹھے ہوئے مروان نے یہ جسارت کر دی، حاکم سے یہ کہہ دیا کہ ولید اگر یہ اس وقت چلا گیا تو مدینے میں جب تک خون کی ندیاں نہیں بہہ جائیں گی حسین ہاتھ نہیں آئیں گے، یا بیعت لے لے یا سر قلم کر دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ امام نے، دیکھیں یہ بات میں اس لیے رک کر کہہ رہا ہوں، مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یبن الزرقاء اتحدثنی بالقتل، اے زنے نیلگوں چشم والی عورت کے بیٹے، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ اتقتلنی ام ہوا، تو مجھے مارے گا یا یہ؟ روایتیں کہتی ہیں کہ بس حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ دارالعمارہ کا دروازہ ٹوٹ کر گرا، عباس کے ہاتھ قبضہ شمشیر پر، آقا کس نے جسارت کی؟ 30 بنی ہاشم کے شیر عباس کے پیچھے پیچھے دربار میں داخل ہوئے، کہتے ہیں آقا کس نے جسارت کی ہے؟ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے عباس یہ کربلا نہیں، اپنی تلوار نے آنکھ پہ رکھ لو، بس آخری فقرہ سنے مجلس میں نے ختم کی۔ امام دربار سے واپس آتے ہیں، بہن بے کلی کے ساتھ گھر کے باہر انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی بھائی کو آتا ہوا دیکھا پیشانی پر پسینے کی بوندیں ہیں، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، پوچھتی ہیں بھیا خیر تو ہے؟ عجیب و غریب دل پھٹ جانے والا جملہ حسین نے کہا۔ حسین کہتے ہیں زینب سامان صبر تیار کر، میرے بابا کا مدینہ، میرے نانا کا مدینہ رہنے کے قابل۔ رسول کے ایک صحابی عروہ غفاری اونچا سنتے ہیں، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، رات کے کسی پہر میں، ان کے لیے روایتوں میں کہا گیا کہ بادل کی گھن گرج بھی نہیں سن سکتے تھے، بادل میں گرج ہوتی تھی نا وہ بھی نہیں سن پاتے تھے۔ رات کے کسی پہر میں اٹھتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں مجھے کسی بیوی کے رونے کی زوجہ حیران ہو جاتی ہے، کہتی آپ کو بادل کی گھن گرج نہیں سنائی دیتی، یہ عورتوں کے رونے کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ کہا نہیں، مجھے شام سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آخر یہ کون رو رہا ہے؟ کس کی آوازیں؟ تو اس کی زوجہ کہتی ہے آپ کو نہیں معلوم، فرزند رسول مدینہ چھوڑ رہا ہے، یہ گھر کی عورتیں ہیں جو گریا کر رہی ہیں۔ خدا کسی سے اس کا وطن نہ چھڑوائے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہم میں جو گزشتگان ہیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری عمر کا جتنا حصہ گزر چکا ہے اس میں جانے انجانے میں جتنے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہوں پالنے والے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. خدایا عمر کا جتنا حصہ باقی ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما. خدایا حج و زیارات سے مشرف فرما. جو مشرف ہو چکے ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرما. معبود منتقم خون حسینی